بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عارف، چیئرمین اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی ایڈوائزری سروسز سے بات کر رہا ہوں. اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ انتہائی یعنی پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں سے پاورٹی یا غربت کو کیسے دور کر سکتے ہیں. اور کیونکہ پوری معیشت یہ ہماری معیشت کا سوال ہے، اور معیشت ظاہری بات ہے کہ اس میں گورنمنٹ پالیسیز اور دیگر اداروں کا رول ہوتا ہے. اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو تقریباً ہماری جو آبادی ہے پوری دنیا کی وہ 8 بلین ہے، اور اس میں جو ایک اندازے کے مطابق 10% لوگ ایسے ہیں جو بلو پاورٹی لائن ہے. بلو پاورٹی لائن ہم اس طرح اس کو تصور کرتے ہیں کہ $1.90 پر ڈے جس کی 6 فیملی ممبرز ہوں وہ اس کے ساتھ گزارا کر سکے. یعنی اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں یہ تقریباً 400 پر ڈے بنتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر تو اس طرح یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ کس طرح ہم بڑھائیں. اب جو پاکستان میں غربت کی سطح ہے وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 سے 40% ہے، لیکن ان آفیشلی یہ اوپر ہے، 50 سے اوپر ہے، کچھ 50% سے. اچھا، اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں جو آبادی کی تقسیم ہے، یعنی جو 220 ملین کی ہماری آبادی ہے، تو اس کی اگر ہم دیکھیں تقسیم تو اس میں تقریباً 50% بلو پاورٹی لائن لوگ آتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ 42% آتے ہیں یعنی جو ہمارا مڈل ایج، یعنی جو مڈل سائڈ ہے اور اپر مڈل سائڈ ہے. اور اس طرح صرف 9% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے تقریباً 90% وسائل پر قابض ہیں. پاکستان کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہاں جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اور جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں جو نچلا طبقہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ملک بہت پروفیٹیبل ہے ان لوگوں کے لیے جو اوپر کے 8% کے اندر آتے ہیں، اور وہی اس سے منافع بنا رہے ہیں اور وہی اس سے اپنا بزنس بنا رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی طور پر مقابلہ کریں تو یعنی ہمارا جو GDP سائز ہے، یعنی جو ہماری پوری معیشت ہے وہ تقریباً 314 بلین کے قریب ہے ڈالر، جو روپی ٹرمز میں 41,726 بلین روپیز بنتی ہے. اچھا، اب اس میں جو ہماری یعنی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 50% لوگ ایسے ہیں جو بلو پاورٹی لائن یہ $1.90 سے پر ڈے سے کم ارن کر رہے ہیں. تو ان کو اگر آپ چھوڑیں اور اسی پیمانے کو اگر آپ اوپر لے جائیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی 10% پاپولیشن جو ہے وہ اوورآل وہ بلو پاورٹی ہے. اب اس میں کچھ کنٹریز کو اگر ہم شامل کریں تو چائنا میں یہ تقریباً بلو 1 چلی گئی ہے، یعنی یہ 18-19 میں یہ 1.7% تھی پاپولیشن کا، لیکن اب یہ بلو، یعنی وہاں یہ ہے کہ جو ایک آدمی ہے یا ایک فیملی ہے وہ 5,000 روپیز ہمارے روپیز کے مطابق وہ ارن کر رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو وہاں بھی 1% بلو پاورٹی لائن ہے لوگوں کی، یعنی بلو پاورٹی ہیں لوگ. اچھا، انڈیا میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تقریباً 68.8% ہے. بنگلہ دیش میں ہم سے کم ہے، حالانکہ وہ ہم سے بہت پیچھے تھے، اور وہ 21.8% وہاں بلو پاورٹی لوگ رہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا؟
لوگ جو زیادہ یعنی جو اپنا کام کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ملک ہے وہ جناب اس میں ان امپلائمنٹ اس وقت 5 سے 6% ہے. یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 50 لاکھ آدمی بے روزگار ہیں، اور اس کو جو ابھی پچھلا یہ کرونا گزرا ہے تو اس کے بعد یہ تقریباً 70 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب یہ تعداد پہنچ گئی ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب اس میں بہت ساری باتوں پر حکومت اور جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کے درمیان تنازع بھی چل رہا ہے. اچھا، دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر دراصل دیکھا جائے تو وہ دونوں کے دونوں اپنے اقتدار کے لیے بات کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں یعنی جو سب سے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو خسارہ ہے امپورٹ کا وہ نیچے گیا ہے، لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اس سے ہمارا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا، یا وہ اس طریقے سے نیچے جا رہا ہے جس سے میجر ملازمتیں آپ کو ملتی ہیں. گورنمنٹ تو اتنی ملازمتیں پرووائڈ نہیں کر سکتی. اچھا، جہاں تک اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں مثلا یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی بات کریں جو ہمارے جیسے ہمارا جی ڈی پی 314 بلین کے قریب ہے، تو ان کا تقریباً 76 بلین ہے، لیکن ان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ تقریباً 1% سے اوپر ہے اس وقت بھی. ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے لیس دین 1% ہے. یہ 0.4% پہ چلی گئی تھی، لیکن اب یہ تھوڑی سی امپروو ہونی شروع ہوئی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے. اچھا، پھر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ ابھی اس میں ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں فیگرز ان کی کہ انہوں نے بینکوں سے جو قرض لینا ہے وہ نیگیٹو سائٹ پر ہے. یعنی انہوں نے پچھلے سالوں کی نسبت واپس کیا ہے، لیا نہیں ہے. اچھا، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر اگر میں بات کروں تو وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر اور ریونیو کا جو فرق ہے وہ تقریباً پچھلے سال 8% تھا، اس سال 9% ہے. تو اب آپ یعنی جی ڈی پی کا اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمارے ملک کو 13 سے یہ تقریباً 3 سے 4 ٹریلین روپیز کا خسارہ ہوگا، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ ہمارا ڈیٹ بڑھے گا. ہر آدمی جو ہے وہ مزید یعنی ہمارا ملک مزید قرضے لے گا. اور اس کے اندر جو دیکھا جائے تو ہمارا جو اس وقت قرض کھڑا ہے وہ کھڑا ہے 44,800 بلین روپیز میں. یعنی یہ تقریباً ابھی اس کے نیکسٹ ایئر اس کے بڑھنے کے بہت چانسز ہیں. اور ہم جو ہے اس کے اندر یعنی جو یہ ڈیٹ ہے اور ان چیزوں کے اندر فسکل ڈیفیسٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے اندر ہم تقریباً دنیا میں 15ویں نمبر پر آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اور ملکوں میں جو کام ہو رہے ہیں جیسے چائنا میں ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ایک ماڈل کنٹری کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جہاں پہ ان امپلائمنٹ 0 سے بھی نیچے جانے کے امکانات ہیں. تو کیا ہم اس ماڈل کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ بالکل ہم اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے حالات اور ہمارے حالات اور ان کی ہسٹری اور ہماری ہسٹری میں فرق ہے. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے وہ پارلیمنٹ، سینیٹ اور پروونشل اسمبلی پہ بیس کرتی ہے، لیکن اس میں لوکل باڈی سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر اپروچ نہیں کر سکتے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اچھا، اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ریونیو جنریشن کے لیے اور فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے، وہ تقریباً یعنی اس پر وہ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خسارہ جو ہے یہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ اور جو ہمارے کر سکتے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اب جیسے ان کے احساس پروگرام کے ذریعے یہ کہتے ہیں ہم غربت دور کریں گے، یا یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ بالکل یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ بالکل یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کو 2,000 4,000 5,000 ایک فیملی کو آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق انفلیشن کہاں جا رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، آٹا کہاں جا رہا ہے، چینی کہاں جا رہی ہے، اور ہمارے جو یہ سبزیوں اور دوسری چیزوں کے ریٹس ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، گھروں کے کرائے کہاں جا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پروگراموں سے آپ ان لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہ ایک چیز ہے جس کو حکومت کو سمجھنی ہوگی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے اندر دیکھیں، ایجوکیشن میں ہمارے یہاں جو آبادی ہے وہ تقریباً 30 سال کم عمر کے لوگ جو ہیں وہ 70% آبادی کا ہے، تو اگر ہم ان کو تیار کریں مختلف بزنس ایکٹیویٹیز میں ڈالنے کے لیے، مختلف اس سے جو ہمارے پروگرامز ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری جو انکم ہے اس میں انکریز آنا چاہیے۔ اس سال جو سیلریز ہیں گورنمنٹ کی اور نان گورنمنٹ کی، اس میں کوئی انکریز نہیں ہوا۔ خود ہمارے اسٹیٹ بینک میں جہاں میں کام کرتا ہوں پینشن میں کوئی انکریز اس سال نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا، تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ انفلیشن کو فیس کر رہے ہیں، وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں۔ دوائیاں جو ہیں وہ ہمارے یہاں کئی 100% بڑھ گئی ہیں، اور ہمارے یہاں جو جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ جا رہے ہیں، ہم جو لوگ پیسہ یعنی ایک دوسرے پہ چارج لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے مافیاز ہیں، وہ ان کے مافیاز ہیں، اور وہاں سے چینی وہ کھا گئے اور آٹا وہ کھا گئے۔ لیکن آپ اسی حکومت کی پالیسیز دیکھیں کہ جب گندم زیادہ ہوئی تھی تو انہوں نے گندم ہی ایکسپورٹ کر دی، جب چینی زیادہ ہوئی تھی انہوں نے ایکسپورٹ کر دی، لیکن اب جب انہی چیزوں کو وہ واپس امپورٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، اور لوگوں کو اس کا حصول بھی اسی لحاظ سے ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہی ہے کہ ہم جو لوگوں کے لیے یعنی روزگار پیدا کریں۔ اب روزگار پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یعنی خالی بڑے بڑے کارخانوں پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کاٹیج انڈسٹریز کو بھی ہمیں فروغ دینا ہوگا، اور یہاں پہ بینکوں کو آگے آنا ہوگا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں اس وقت، لڑائی کی جو پوزیشن ہے یعنی دو بڑی طاقتوں کے درمیان، یعنی پی ڈی ایم جو اپوزیشن الائنس ہے، اب دیکھیں پی ڈی ایم کا 4 جلسے انہوں نے کر لیے ہیں، اور 5واں جلسہ لاہور میں ایک بڑا ہونے جا رہا ہے کل۔ اب وہ اس کو حکومت ہر طریقے سے ناکام کرنا چاہ رہی ہے۔ اب اس میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ لاشیں گر گئیں، یا خدا نہ خواستہ اس کو انہوں نے طاقت کے زور پہ روکنے کی کوشش کی، جیسے انہوں نے ملتان میں کوشش کی تھی، تو اس سے حکومت کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ دونوں طاقتوں کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن ڈائیلاگ کیسے ہو؟ عمران خان کا کہنا ہے میں تو ڈائیلاگ نہیں کروں گا، استعفیٰ دے دوں گا لیکن ڈائیلاگ نہیں کروں گا، اور اسی طرح اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان کو ہٹائے بغیر ہم، تو دونوں جو ہیں اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یعنی چاہے حکومت ہو یا پی ڈی ایم ہو۔ اب یہ جو جلسے ہیں اس کا کیا نتیجہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی یہ نتیجہ خیز لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں سر، حالانکہ کرونا ہے لیکن یہ جلسے ہوتے رہیں گے، یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، کیونکہ دونوں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور اب ساری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری پہ غور کریں تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کا اپنا تختہ الٹا گیا۔ اسی طریقے سے ایوب خان نے جب کوشش کی وہ بھی فارغ ہوا اور یحییٰ خان کو لانا پڑا۔ اسی طریقے سے جو آگے ہمارے حکمران ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو جب بھی چاہے وہ ملٹری کے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب انہوں نے عوام کے خلاف، جیسے مشرف نے لیگل سائیڈ یا لائرز کے خلاف موومنٹ کو کرش کرنے کی کوشش کی، تو پھر فوج نے بھی اس پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو مقصد کہنے کا
کیا ہوگی یہ ابھی فی الوقت بتانا بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں اچھا پھر یہ ہے کہ ان دونوں طاقتوں کے آپس کے جو جھگڑے ہیں اس سے کم ایک چیز ضرور کریٹ ہو رہی ہے کہ ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے، یعنی جو ہمارے یہاں طاقتور طبقے ہیں، جو ہمارے یہاں حکومت بناتے ہیں، جو ہمارے یہاں حکومت میں ہیں، ان پہ ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ پریشر جو ہے یہی مسائل کا حل ہوگا۔ یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوا یا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا، لیکن دراصل یہ جو چینجز پازیٹیو اگر آئیں گی اور چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا اور روزگار بڑھے گا، تعلیم بڑھے گی، صحت کی جو حالت ہے وہ بہتر ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب اس پریشر کی وجہ سے ہوگا، اور یہ پریشر جو ہے اب دن بدن اس کے اندر اضافہ ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، یہ آنے والا وقت جو ہے 2-3 مہینے کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کو کیسے حکومت پیچھے ہٹ کے روکے گی یا پی ڈی ایم کیسے آگے بڑھ کر اس کو کرے گی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور اس کے امپیکٹس آئیں گے۔ اس کے بعد ریزگنیشنز اسمبلی کے بتائے جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں دراصل اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عوام کے لیے ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ایک پریشر ضرور کریٹ ہو رہا ہے جس سے فائدہ جو ہے وہ عوام کو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔